میرے آقا علیہ السلام سرکار مدینہ علیہ السلام دا فرمان صاحب مشکات جو پیش کر لگیا وا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیڑا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے تھوڑے رزق تے راضی ہو جاندا ہے. سرکار نے کی فرمایا، جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے تھوڑے رزق تے راضی ہو جاندا ہے، رب ذوالجلال او دی تھوڑی عبادت تے راضی ہو جاندا ہے. جنہ بھی ہوئے کی آکھے مولا تیرا کروڑاں شکر ہوئے، کروڑاں شکر ہوئے. اج کی وجہ ہے کہ اساں 40 ہزار 45 ہزار مہینہ کمانے ہیں، پھر بھی آخنے ہیں یار اخراجات پورے نہیں ہوندے. کی عیاش پرستی ساڈے اندر آ گئی ہے. کی آ گئی ہے؟ عیاشی آ گئی ہے. عیاشی کتھوں سکھائی جا رہی ہے؟ اس سکولاں کالجوں تو یونیورسٹیوں تو مل رہی ہے. بچے پڑھ رہے ہیں، عیاش ہو رہے ہیں. وقت ایسا ایسی کہ اسلاف لوگ پڑھتے سن، ادو بھی لوگ پڑھتے سن، روپیے تے درہم تے گزارا کرتے سن. اج ساڈے بچیاں نے جانا ہے 20 روپیے صبح میاں دا تو انہیں چکر ہی نہ دے دے. جڑے چھوٹے ٹٹانے نے وہ لے کے جاندے نے، جڑے وڈے مگر مچھ نے وہ تو پھر 100 تے ہزاراں دا حساب رکھتے ہیں نا، وہ لے کے جاندے نے. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی علیہ رحمہ دی ہے، میرے ہاتھ سے مشکات شریف دی شرح ہے، آپ میری شرح کردے ہو فرماندے نے افسوس ہے اج کل دے مسلمان اپنے اسلاف دے سبق نو بھول گئے نے. کالجاں اندر فیشن پرستی سکھائی جا رہی ہے، خرچہ زیادہ کرنا سکھایا جا رہا ہے. طلباء فارغ ہو کے فضول خرچیاں کردے نے. فضول خرچیاں نے نا، موبائل فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے. نیٹ لوا کے کی وجہ ہے؟ اب بزرگ بیٹھے نے پہلے جڑے ساڈے پرانے جدوں نواں موبائل آیا سی، بزرگوں دسو سم 7,000 10,000 5,000 4,000 5,500 دی سم ملتی سی. انج نہیں اگر انہوں کی سدے نے وہ ایک نمبر جڑا اپنی پسند ہوندا انہوں کی آکھدے سن، جڑی اپنی پسند دا نمبر ٹھکی ہاں لکی کے پھکی. سانو کی پتہ ہے کہ قرآن جڑا غلط ہو جانا ہے، وہ پھکی نمبر جڑا لینا ہوندا سی وہ دے واسطے بولیاں لگدیاں سن. کی وجہ ہے؟ اینا پیسہ آج کی وجہ ہوگی او آج وہ لوگ مفت سمہ تقسیم کر رہے ہیں، انٹرنیٹ دا پیکج دے رہے ہیں. کیوں؟ وہ آخدے نے اس قوم نو تباہ تے برباد کر کے رکھنا ہے، تباہ برباد کر دینا ہے. انگریز آخدا ہے جے ساڈے جہنم وچ جان تے محمد عربی دے غلام کدے جنت نہ جان، اے بھی ساڈے نال بھی جہنم وچ جان. مفتی صاحب علیہ رحمہ فرماندے نے کالجاں اندر فیشن پرستی سکھائی جاندی ہے، فضول خرچی سکھائی جاندی ہے. طلباء جدو دین تو فارغ ہو جاندے نے فضول خرچی انہاں دے اندر رچ بس جاندی ہے. پھر جدو نوکریاں لگدے نے پھر وہ جڑے تنخواہ اگر 20,000 ہے، تنخواہ اگر 20,000 تے گھر دا خرچہ پورا نہیں ہوندا، پھر سود تے رشوت والے پاسے ٹر پینا. اے جڑے سکول یا کالج پڑھ کے بندے نے نا مسلمان ہیں، انگریز دیاں مشیناں نے. انسانیت نہیں ہے نا وچ، یہ انگریز دی مشین ہے. جی میں ویلنا جان دے ہو وہ جنہ گڑ بندا ہے وہ گنا دیو نا، گنا ویلنے چ گنا دیو وہ گنے دا بھی رس بھی کٹ دیندا ہے. کٹ نہیں دیندا. اگر ہاتھ دیو تے ہاتھ دا بھی رس کٹ دیندا ہے. کٹدا نہیں، ہاتھ دا بھی رس کٹ دیندا ہے تے گنے دا بھی رس کٹ دیندا ہے. تے مشین انج نہیں کرتی. وہ جڑے کرسیاں دے بیٹھے نے، جڑے سکولاں کالجاں وچ پڑھ کے آنے کہ محمد عربی دے دین دے مدرسے دے نہیں پڑھے، یہ سکولاں کالجاں اندر پڑھیے. لیکن افسوس ہے اے دا بانی سر سور سی، سر سور سی، سر سید نہیں سر سور سی. اس واسطے میں خنزیر نو کیا ہے انہیں نبی علیہ السلام نے بڈھا ویشی آکھیا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڈھا ویشی آکھیا ہے. سکولاں اندر سور دی تعریف پڑھائی جاندی ہے. اے سور سی، زمانے دا دجال سی، زمانے دا بغیر انسان سی، سر سور لانتی. اور سید بھی ہوئے تے خان بھی ہوئے ہو سکتا ہے. یہ سید کوئی نہیں سی. انہوں آگے برطانیہ جدو ٹوٹیا تے ہندوستان جا پیلی ٹوپی پا کے بیٹھا. علامہ عبدالحق حقانی علیہ رحمہ نے تفسیر حقانی دے اندر دیا ستھری کر کے مونی کٹی تسلے نال. یہ کافر ہے، مرتد ہے. انہیں خود کیا سی، انہیں کی کتاب ہے نقش حیات سر سید، انہیں کیا سی تعجب کی جا ہے جو یہ سکول کالج پڑھتے جا رہے ہیں وہ گدھے اور خچر بنتے جا رہے ہیں. انہاں کھوتے تے خچر بنتے پے نے. یہ مولوی یہ گل کردا تے او ساری قوم نے بڑک اٹھنا سی. ہن جڑا اس تعلیم دا بانی ہے جنہیں انگریزاں کولوں سانو انگلش لے کے دتی ہے وہ آکھدا پیا ہے یار تعجب کی جا ہے جو یہ تعلیم پاتے جاتے ہیں وہ کھوتے اور
خچر بنتے جا رہے ہیں۔ معلوم ہویا سکولاں چ پھر یہی تیار ہوندے نے کیونکہ نہ دا وڈیرا جو کہہ گیا میں تو نہیں آکھ رہا، سر سید کہہ گیا ہے، سر سور جی تعریف بنا وہ بہت ایک عظیم انسان تھا۔ میں کہ لانتی جڑا سرکار اسلام بارے بھونکے وہ عظیم انسان ہے، وہ زمانے دا سور تے زمانے دا دجال ہے، عظیم انسان نہیں۔ وہ عظیم انسان سیدنا فاروق اعظم سن، عظیم انسان اعلی حضرت بریلوی سی، عظیم انسان خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی علیہ رحمہ چشتیاں دا بادشاہ سی، عظیم انسان میاں شیر ربانی سن، عظیم انسان حضور مجدد الفیسانی سن، عظیم انسان شیخ عبد القادر جیلانی سن، عظیم انسان خواجہ حسن بصری سن۔ اے عظیم انسان نہیں، اے زمانے دا دجال انسان سی۔ وہ خود اعتراف کر گیا ہوندا ہے، تعجب کی جا ہے جو سکول کالج کی تعلیم پڑھتے جا رہے ہیں وہ گدھے اور یار قوم دا وڈیرا آ کے میرے نال ناراض نہ ہونا، وہ کتاب ہے بازاروں مل جاندی، لے کے تھوڑا پڑھ لینا پہنتا، میں خیر 10-12 جلدیں چاہے نقش حیات سر سور پھر سید سور وہ لے کے پڑھ لینا، انہیں خود میں لکھیا ہے تعجب کی جا ہے۔ میں کہا رب ذوالجلال جدو حق ڈان تے نا پھر کڈائی چھڑدا ہے۔ تو آپ فرماندے نے سکولاں کالجاں دے اندر ہی تو گل کر رہا سا، اے انگریز اپنی مشیناں سکولاں دے اندر تیار کر رہا ہے، مشین نو تمیز نہیں ہوندی، مشین نو تمیز نہیں، گنا دیو او دا بھی رس کٹ دیندی ہے، ہاتھ دیو او دا بھی رس کٹ دیندی ہے، انج نہیں او جڑے کرسیاں تے بیٹھے نے غریب جاوے او دا بھی رس کٹ دیندے تے امیر بھی جاوے تے او دا بھی کٹ چھڑدے نے، او کٹدے نہیں تے کٹ کے پھر بھی آکھدے نے یار پوری نہیں پیندی ہیں، پوری نہیں پیندی، اولاد بھی پھر نافرمان نکلدی ہے۔ او سود دا رشوت دا اے وبال پیندا ہے، بڑیاں شوقاں دے نال اولاد نو کوٹھی بنا کے دتی ہیں، کوٹھی کار لے کے دتی، اولاد جدو پروان چڑھی باپ دی گربان نو اتھوں پھڑیا کہ نہیں پھڑیا؟ شادیاں اپنی مرضی دیاں، شادیاں اپنی مرضیاں دیاں کردے پھردے نے، ماں نو تے باپ نو آکھدے ابا ترقی نے کیتی تینوں کی پتا کڑی بڑی چستی ہے، لعنت پوی ابے نو نہیں پتا، اے لعنت پیندی ہے۔ بزرگ فرماندے نے جدو اولاد نا فرمان ہو جاوے نا کلیا بے کے سوچ کے یار میرے رزق دے اندر کوئی گڑبڑ تے نہیں سی جڑی اے اولاد کدے میرے کے بولی نہیں سی، اج میری گربان پہ گئی۔ معاشرے اندر تساں بھی ویکھ رہے ہو منڈے کڑیاں اپنے مرضی دی شادیاں کر رہے نے، کردے پینے کہ نہیں کر رہے؟ بولو تو صحیح نا یار، ہیں باپ دے نال لڑائی او وقت سی، دھی کدے ماں اگے بولی نہیں سی، باپ اگے بولی نہیں سی، آج دھی بھی باپ اگے بول دی ہے۔ کیوں بول دی ہے؟ یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اکبر آبادی نے کیا سی، کیا بتاؤں کیا بنے گی، کیا بتاؤں کیا بنے گی، علم پڑھ کر بیویاں، بولو نا یار، اگر ایک گل کراں تو غصہ تو نہیں کرو گے؟ میں نے یقین ہے کہ مومن غصہ نہیں کرتا، مومن اپنے خلاف بھی گل سن کے ٹھر جاندہ ہے۔ اب بعد دفعہ ویکھو نا جنانیاں اگے اگے دے بندے لیلے وانگو سر سڑ کے پیچھے پھردے ہوندے نے، انہوں نے کہو نا کہ یار مسجد دی خدمت کرواندہ جی قاری صاحب ویکھو نا بیگم کو پوچھاں گا جی اجازت ملی تو پھر کراں گا نہیں تو پھر معذرت جی۔ تو میں سچ بولیا، میرا اکبر حسین آبادی جنہوں لسان العرب آکھیا جاندہ ہے، آپ نے فرمایا سی کیا بتاؤں کیا بنے گی، علم پڑھ کر بیویاں، کیا بتاؤں کیا بنے گی، علم پڑھ کر بیویاں، بیویاں شوہر بنیں گے، زندہ باد، شوہر بنیں گے بیویاں۔ آج مسلمان انج نہیں، گھر دے اندر کی دی سرداری ہے، بی بی دی، بندہ شدہ کما کے لاوے تنخواہ ملے تلی تیار رکھدا بختانی، کوئی 2000 مہینوں خرچہ دے ہوندی، 2000 دا مرے توں کہنا کھانا خراب تھی بھی لات ٹوٹی، 2000 دا تو ہی کرنا دینوں 1000 ہی نہیں مکدا، باقی رہن دے، بندہ شدہ آندہ ہے ٹھیک ہے بختانی ہے۔ او اکبر تیری ذات نو سلام، تیری قبر نو سلام پیش کرنا، سچ بول گیا نا۔ اس واسطے اساں رسول اللہ دے دین تو ہٹے ہیں۔ سرکار نے کی فرمایا، رب ذوالجلال آپ فرماندہ ہے، سرکار علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ رب دے جتے تھوڑے رزق دے اگر تھوڑے رزق دے صبر کردا ہے، رب ذوالجلال او دی تھوڑی عبادت
راضی ہو جاتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور سکولاں کالجاں دے اندر یہ بڑھایا جاتا ہے کہ تھوڑے نہیں، حتیٰ کہ میں تو کل پرسوں ایک ویڈیو سن رہا سا، سکولاں کالجاں جڑی لعنت پی گئی ہے، پہلا بندے شراب تے شیشہ پیندے سن، ہن دسیں سکولاں کالجاں لڑکیاں نے پینا شروع کر دیتا ہے، لڑکیاں پیندیاں پئیاں نے، سرگٹ عام پی رہیاں نے اور چس پی رہیاں نے، یہ قوم دی بیٹیاں پڑھ رہیاں نے جناب اعلیٰ تعلیم لین واسطے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی کتھے جا رہا ہے، کوئی کتھے جا رہا ہے، اعلیٰ تعلیم نہیں، اے قرآن حدیث دی تعلیم اعلیٰ سی، اور زمانے دی ترین ساری کٹھی کر قرآن دی زبر دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جیڑا ملا مفتی ملونڈا یہ آکھے کہ سکول کالج دی تعلیم اچھی ہے، وہ بے ایمان مرتد ہو گیا ہے۔ قرآن حدیث کے مطابق مقابلے دنیا کائنات دی پڑھائی کٹھی کر قرآن دی زیر دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہند وبال پہ گیا، ملا اپنے اولاد نو سکول کالج بھیجی کھلوتا ہے، باقی نہ کی رونا رونا، جی ملا نے پوچھنا مولا جی خیر ہے ہوندا میری عزت نہیں رہی تو میں تاں کیا بھی ادھر ہی پڑھا لواں، میں کہ لوگوں نو بلانا ہے بھی آؤ دین والے، اپنی اولاد لندن بھیجی کھلوتا ہے، خیر ہے یہ واسطے مسلمان اے قرآن حدیث دی تعلیم جڑی اعلیٰ تعلیم ہے، جنہاں نے اس قرآن حدیث نو چھڈیا ہے ایتھے بھی باوبال نقصان ہے، اگے بھی نقصان ہے۔ جنہاں نے قرآن حدیث نو جفا مار کے قرآن حدیث دے مطابق زندگی بسر کیتی ہے، قسم با خدا ایتھے بھی کامیاب رہنے، اگے بھی کامیاب رہنے۔ کی وجہ ہے مسلمان کی وجہ ہے؟ ایتھے لوگ پیو دے ہاتھ نہیں چمدے، مولوی صاحب دے ہاتھ چمدے پھردے ہوندے، کی مولوی صاحب دی عزت کیوں کردے نے؟ مولوی صاحب دے سینے جو قرآن ہے حدیث مصطفیٰ ہے۔ کی وجہ ہے؟ وزیر اعظم کو کدے دعا نہیں کرائی، کدے کراندے ہو انہوں آپ ہی گالاں کٹی آندے ہو، مولوی کو لاندے مولوی صاحب ذرا دعا کری، انج نہیں بولو تو صحیح نا، جنہ مرضی کاروبار ہوئے، جڈا وڈی مسٹریٹ ہوئے تے پسٹریٹ ہوئے تے کی آکھ دے مولوی صاحب ذرا دعا کرنی، انج ہے کہ نہیں ہے؟ اور مولوی پھر بھی وفا کردا ہے، لیکن محلے والے کدے وفا پھر بھی مولوی نال نہیں کردے، ایتھوں باہر نکلے ہیں مولوی دے گلے شروع، اور میں کہ مولوی ایتھے ہی فائدے چنگے فائدے چنگے ہے تو گلے کرنا، جڑی نماز پڑھ کے جانا مفتی ساڈے نامہ والے آ جاندی اترادی ہیں، انج نہیں۔ بزرگ فرماندے سن لطف سجن دم بدم کار سجن گا گا، او انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ مولوی پورے پنڈ دا باہر چکدا ہے، پورے محلے دا باہر چکدا ہے، مولوی کدے نہیں تھکیا تے جدو پنڈ آن مولوی دا باہر چکنا پہ جائے پھر کن کھرکن لگ جاندے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے تو فیصلہ آباد دے کہنے لگے، ایک بندے نے مینوں فون کیتا، نمازی میرا سی، اگر انہیں فون کیتا راتی 2 بجے صبح تہجد دا ٹائم سی، میں کہا السلام علیکم مولوی صاحب، میں کہا وعلیکم السلام، میں کہا پہلے دس خیر تے؟ آندا ہاں خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے پتر دیتا ہے، ذرا ہسپتال آویں ذرا اذان پڑھی، میں کہا یار تو انج کر اذان آپ ہی پڑھ لے تے جدو گھر لے اسنا میں پھر اذان بھی پڑھساں تے تکبیر بھی پڑھساں، جا کے مینوں آندا جی مولوی صاحب مینوں شرم آندی، تے میں کہا بے شرم مولویاں نوں ویکھیا ہی، اس واسطے قوم نوں اذان پڑھدیا شرم آندی ہے، گانا سندے ہویا لوگاں دیاں دھیاں بہناں دے پیچھے جاندے ہویا اس قوم نوں کدے شرم نہیں آئی، اس قوم نوں جدوں بھی شرم آئی ہے اللہ رسول دی تعریف کردے ہوئے شرم آئی ہے، اس قوم نو کدے شرم نہیں آئی اپنے امام نو گانا کھڑ دے ہویا، اپنے امام دے خلاف گلے کر دے ہویا، اس قوم نو شرم کدے نہیں آئی، اور جدے بھی اس قوم نو شرم آئی ہے، جدے بھی اس قوم نو شرم آئی ہے اللہ رسول دی نات اللہ رسول دی تعریف کر دے اس قوم نو شرم آئی ہے۔ دعا کرانی ہوئے تے کدے مولوی کو شرم محسوس نہیں کیتا، 20 بندے مولوی صاحب بیٹھے نا، 20 بندے چیر کیا نے مولوی صاحب ذرا دعا کری، کردا مولوی کہ نہیں دعا کردا؟ ایک بندہ ایک سیکٹری مولوی ایک آیا مولوی صاحب کو آندا مولوی صاحب دعا کر میرے پتر دا صبح امتحان ہے ذرا پاس ہو جاوے، جان لگا نا مولوی صاحب ٹھہر ایک دعا اور بھی کرنی ہے کیڑی پاس بھی ہو جائے تے نمبر بھی چنگے آن، او دا کہ اچھا مولوی صاحب نے کہا انا ایک ٹھہر مولوی صاحب ایک دعا ہو رہی ہے، او دا کیڑی، او دا کہ میرا پتر انجینئر لگنا ہے، او دا کہ اچھا لگ جائے یہ دعا بھی کریں، مولوی صاحب پھر گھر جانا نہیں مولوی صاحب ٹھہر او دا کیوں، او دا کہ بھی دعا کریں کہ تنخواہ بھی چنگی لگ جاوے، مولوی صاحب نے کہا مولا رات تکر زندہ رکھی صبح تکر ذرا رات گزار لما، صبح تکر زندہ رکھی ذرا، میں پھر ویخ دعا کردا تے سیکٹری ویخ پھر چھت نوں جا کے لگدا۔ صبح جدو مولوی صاحب سلام پھیرے سلام پھیر کے مولوی صاحب نے سارے نمازی نے کہا
بھئی یار دعا کرنا سیکٹری صاحب دا پتر ہے تے انہیں پیپر دینے نے پیپر دینے نے تے ذرا پاس ہو جاوے تے دوسری دعا اے کرنی ہے نمبر بھی چوکھے آن تے تیسری دعا اے کرنی ہے انجینئر بھی لگ جاوے تے چوتھی دعا میری دلی دعا ہے مولا جی میں ملے والے مینوں جنی تنخواہ دیندے نے مولا اے دی بھی انہی لگے سیکٹری قد نو جا کے بجیا سکے مولی صاحب یہ نہ دعا کریں او دا پوتر کوارا یا کیا دا لاکھ شرم نہیں آندی او بے شرما میں شادی شدہ ہاں تے میرا تھوڑی تنخواہ تے گزار ہو رہا ہے پتر تیرا کوارا تے تھوڑی تے گزارا نہیں ہوندا تینوں شرم نہیں آندی رب رسول دی بارگاہ تو جواب نہیں دیندا کہ اساں اپنے محلے دے مولوی نال کی کیتا سی اور تیرے پتر دا 8 تے 10 12 ہزار تے گزارا نہیں تے میں شادی شدہ تے میرا گزارا ہو سکتا ہے بولے نہیں ہوں آدھے مولوی وہ رکھنا جا پیچھے خاندان سارا مرے ہوئے اللہ کر کے ہو رہی ہے میں کہ آسان طریقہ ہے ایک پھوکنا کسی دن پھوکنا لیاؤ پھوکنا لیا میرا بے لیا کے رکھ چھڈو پھوک بھری نماز پڑھائی جب نماز پڑھی گئی امام دی پھوک کٹی چل ہو گیا جب پھر نماز پڑھانی پھوک بھری امام صاحب اگے نماز پڑھائی میں کہ نہ امام دا خرچہ نہ کچھ نہ امام دا مالے داری نہ رشتے داری صحیح ہو گیا امام آسان نہیں تو میں امام دے کھائی پائی گئی تنخواہ بھی 10-12 ہزار دینا ہے رہائش بھی دیتی ہے اور بھی آگے پیچھے امام کے خلاف قلعے بھی کرنا ہے قلعہ تو بھی بچ جائے گا سارا کام تو بچ جائے گا پھوک والا لیا پھوک بھرائی نماز پڑھائی نماز جو پڑھی گئی پھوک کٹی چنگا امام صاحب تھوڑی پھوک کٹ کے چلے اللہ حافظ اگلی جماعت میں پھر آپ ملا اب کچھ خدا دا اپنے امامہ دا احترام کرو سمجھائی نا جنہاں پیچھے نمازہ پڑھتے ہو کم مر کا مہینہ یا ضرور جدا کرو کہ ساڈا امام نے ساتھ کیا پیچھے امام دے اللہ قیامت نے ابو دین دے نال پاک کر کے جاؤ کہ